اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آپ نے ہنس کر تکا میں عمر پر روتا رہا، آپ نے ہنس کر تکا میں عمر پر روتا رہا، آپ نے ہنس کر تکا میں عمر پر روتا رہا، آپ نے ہنس کر تکا میں عمر پر روتا رہا، آپ نے ہنس کر تکا میں عمر پر روتا رہا، آپ نے ہنس کر تکا میں عمر پر روتا رہا، آپ نے ہنس کر تکا میں عمر پر روتا رہا، آپ نے ہنس کر تکا میں عمر پر روتا رہا، آپ نے ہنس کر تکا میں عمر پر روتا رہا، آپ نے ہنس کر تکا، آپ نے ہنس کر تکا میں عمر پر روتا رہا، آپ نے ہنس کر تکا میں عمر پر روتا رہا، آپ نے ہنس کر تکا، آپ نے ہنس کر تکا میں عمر پر روتا رہا۔ کیسے نہ ہو، ہم نے تیری کرتا کہ واقعہ یاد آ گیا، کہا سنا دوں یا نہ سنا دوں۔ اس میں یہ تھا کہ جب کسی سے ملو یا یعنی مطلب ہے کہ کچھ ہنسا کرو، کچھ مسکرایا کرو ملنے والوں کے ساتھ، تو پھر خود کیسے نہیں مسکراتے ہوں گے؟ یہ کہتے ہیں وہ نصیحت کی کسی کو، جب ملتے ہو مسکرایا کرو، جب ملتے ہو مسکرایا کرو۔ کسی کو کہا وہ کون ہے تم دیکھ لو، اللہ! تو خود کتنے اچھے ہوں گے، ہاں؟ کسی کو ملتے تو مسکرایا کرو۔ آپ گھر سے نکلے مسکرا کے نکلیں، کہ حدیث میں بھی ہے کسی کا سامنا کرو تو تمہارا ماتھا چہرہ کھلا ہو، ایسے نہ جیسے کہتے روتے کیوں، شکل ہی ایسی ہے منوس کی۔ شام تک گھر والے خوش رہیں گے، مسکرا گے، ناراض ہو کے گئے یار مسکرائے نہیں منہ پہ اور سر بڑھتے ماتھے میں، شام تک ان کا دل خوش نہیں رہے گا، صحیح ہے نا؟ ایسے تو یہ عادت ڈالنے آقا جی والی، کون مسکراہٹ کی، کسی بھائی سے ملے تھوڑا سا ایسے کر دیں، جاتے ہو کہہ دیں تھوڑا سا ایسے کر دیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ زاری کر کر کے عمر بیتا جائے گے، زاری کر کر کے عمر بیتا جائے گے، زاری کر کر کے عمر بیتا جائے گے، زاری
کر کر کے عمر بیتا جائیں گے، زاری کر کر کے عمر بیتا جائیں گے، زاری کر کر لکھی ہے نا، اس کے متعلق اب نکال دوں تھوڑی سی بات۔ باقی اللہ جانے، جو آقا پہ جھوٹ بول رہے اپنی جگہ جہنم میں بتا۔ کہا اس کا دل صاف ہے، اے اللہ، اے اللہ، قسمتیں ہوتی ہیں۔ اور دوسرا اولیاء اللہ کہتے ہیں جس کے لیے عنایت ازلی ہو، وہ کچھ بھی کرے خدا نخواستہ اس کو نقصان نہیں ہوتا ہے۔ لاکھ چوریاں کی، استغفر اللہ، خدا نخواستہ قتل کیے، جو بھی تھا چھوٹا بڑا کوئی نہیں گناہ چھوڑا، لیکن اخیر میں توبہ نصیب ہو گئی، سب کچھ گیا۔ اور کبھی قسمت خراب، سامر پڑھائی کرتا رہا شیطان کی طرح، اخیر خراب۔ تو کسی پر فتویٰ نہ لگائے، کوئی کیا کرتا ہے تو اس کا اخیر کیا ہو جاتا ہے۔ شیطان سب سے بڑا تصویر والا، زمین آسمان کا اس نے اتنا مارلا کیا، سبحان اللہ، لیکن خدا کا اس پہ رحمت کی نظر نہیں تھی، سب گیا۔ اور جس پہ رحمت کی نظر تھی ساری عمر سب کچھ کیا، ایک سیکنڈ میں صحابی رسول بنا، نہ ایک نماز، نہ ایک وضو، نہ کوئی توبہ، آقا کے ہاتھ سے تلوار لے کے شہید ہو گیا۔ لمبے قصے بیچ میں مختصر بیان ہے، تو بس بولا ہمارا تمہارا اخیر میں کرم کا معاملہ ہو جائے، بس جس کو کہتے واقعی کرم ہے، بس یہی میں کہتا ہوں۔ نہ کسی پر فتویٰ لگائیں شرابی ہے، نہ کسی کو کہیں یہ زانی ہے، شرابی ہے۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں نظر بعین رضاک، اگر تو کسی کو رحمت سے دیکھ لے، تجعل الکافر ولیہ، کافر تیرا دوست بن جاتا ہے، کفر چھوڑ دیتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ ہاں تو اسلام سے پہلے وہ سب کون تھے؟ بولنا تو نہیں چاہیے۔ تو بعد میں کون تھے؟ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، وہ جو ہے اس کو چھوڑو، اس کو دیکھا کیا؟ تو لوگوں کے معاملوں میں دخل مت دیں، لوگوں کے معاملوں میں دخل مت دیں۔ یہ شرابی ہے، یہ کبابی ہے، یہ زانی ہے، اس میں مت گھسیں، بہت نقصان ہوگا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے لا تنظروا الی ذنوب العباد، لوگوں کے گناہوں کی طرف مت دیکھا کرو، کانکم ارباب، تم اس کے خدا، وہ جانے خدا جانے، تم کیوں اس کے خدا بنتے ہو؟ اس نے یہ کیا وہ کیا، نہ کسی سے کہو یہ کرتا ہے۔ آقا جی کہتے ہیں کسی اپنے بھائی کی بدنامی ظاہر کی، اس نے کچھ کیا ہے، مثلا واقعہ کیا ہے، ہو سکتا ہے خدا اس کو معافی دے دے اور تجھ کو خدا بدنام کر دے۔ بڑے لوگ اس مصیبتوں میں پڑے ہو، اس نے کیا، اس نے کیا، کانا پھوسی نہیں کرنی چاہیے۔ کہا غیبت زنا سے زیادہ بری ہے، آقا جی نے کہا غیبت کس کو کہتے ہیں؟ تم جو بات کہہ رہے ہو آدمی ہے ایسا، لیکن نہ کہو، وہ جانے خدا جانے۔ تمہارا اپنا کوئی جھگڑا ہے تو اپنی طور سے بولو۔ یہ آقا جی کسی گناہ کا تانا کسی کو مارا، تمہارا جھگڑا تھا، تمہیں غصہ آیا، تم کو یاد آیا کہ غلط کام بھی کرتا ہے، آپ نے کہا تو ایسا نہیں کرتا ہے، تو آقا جی اب تو نہیں مرے گا، تو تانا مارا نا، خدا تجھے ایسا کام کرا کے مارے گا، کیوں تانا دیا اس کو؟ یہ لوگوں میں مرضیں ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ کسی کے گناہ میں دخل مت دو، کسی کا ہو بھی تو پردہ ڈالو۔ آقا جی کہتے من ستر مسلمن سترہ اللہ،
مسلمان کے پردہ پوشی کرے خدا اس کے پردے رکھے گا. کہا ولا تجسسوا، قرآن کے جاسوسیاں مت کرو، یہ کیا کرتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے. ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو. اور کسی کی جاسوسی عیب کے پیچھے لگے گا، آقا جی کہتے خدا اس کے گھر کے دفن عیب نکال دے گا. اتنا بدنام کر سوچ نہیں سکتا تھا اس کی ماں ایسی تھی یا بھائی ایسا تھا، بیٹا یا مامی یا کوئی. دیکھا یہ چیزیں عام ہوتی ہیں، ایک دوسرے خوش ہونا، خبر نہ آنا، نہیں سننا. بلکہ فرمائے کسی کو دیکھو اس پر واقعہ تہمت آ گئی ہے، تم نے اس کا دفاع کیا. آقا جی کہتے تم نے مردے کو قبر سے زندہ کیا. اس کا مفہوم تو نبی کی تعلیم کی جو قدر نہیں کرے گا، ان معاملوں میں کانا پھوسی کرتے ہیں، وہ سمجھ لے کہ آقا کی باتیں اٹل ہیں. ہو سکتا ہے وہ بخشا جائے تو ذلیل ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کو خدا آقا کی عافیت کی بدنامی کرتا ہے، اس کی جگہ تجھ کو بدنام کر دے، ایسی مصیبت ڈالے. یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے. اسلام کے ساتھ یہ لگی ہوئی ہیں، کسی کے معاملے میں دخل نہ دو. اولیاء اللہ کہتے تو جا رہا تھا کہ تو زنا کرتے دیکھا، نظر ہٹا لے، کل کو یہ ولی اللہ بن سکتا ہے. تو رحمت پہ آئے تو اسیاں دھلے سم، طوائف جو کتے کو پانی پلا دے. دیکھا یہ جس نے 100 قتل، ہاں جی توبہ کی نیت پہ جنت بخر، 100 قتل کرتا رہا، دھڑی میں ہو گئے، عالم بھی قتل کر. اخیر میں اس کو سوچا یار توبہ کرنی چاہیے یار. توبہ میں بھی نہ بخشا جاتا. توبہ کا اس کو کہا، آقا جی واقعہ سنا توبہ کا، اس کو کسی اور عالم نے کہا اور کہا اس ماحول سے نکل. یہ باتیں سناتے آقا ماحول بھی بدلنا چاہیے. اس نے ماحول بدلنے سے پہلے ان کے قریب ہوتا پہلے ہی موت آ گئی. فرشتے آ گئے جنت میں نہیں جائیں گے، اس نے قتل کیے 100 آدمی. دوسرے فرشتے آئے توبہ تو کر رہا تھا نا، اب جھگڑا ہو گیا. اللہ نے زمین کو سنگیڑ دیا اور اس کی توبہ کا دروازہ کھول دیا، حساب کتاب سارا ختم کر دیا. تو نیت یہ رکھو خدا کرم کا معاملہ کرے، کسی کے گناہوں میں نہ پڑو، اور دعا کرو خدا کسی کا گناہ نہ سنائیں نہ ہم دیکھیں. اور خدا نہ خاصا کہیں دکھ جائے تو خدا کرے آقا جی کی بات پہ عمل کریں، اس کا پردہ رکھیں، اس کو سوچیں نہیں. ہاں تو یہ چیزیں تعلیم مصطفیٰ ہے. تو یہ لوگوں سے کے ساتھ یہ چیز چلتی رہے گی، لیکن خدا کرے خاتمہ ہمارا تمہارا ایمان پر ہو، اور ایسا خاتمہ ہو کہ رحمت آئے، آقا جی کو ہم دیکھیں اور دم توڑیں، صحابی بن کے جائیں انشاءاللہ. حیات النبی ہیں جناب محمد. تو ایسی نیتیں امیدیں رکھنی چاہیے، اور ایسے کاموں سے سختی سے منع کیا ہے. تو کسی کے معاملے میں دخل نہ دے. لا تنظروا الی ذنوب العباد، لوگوں پر نظر مت رکھو، کأنکم ارباب، تم اس کے خدا ہو، اس پر مت رکھو. اور کہا توبہ، اس کے لیے خوشخبری ہوگی جو کسی کے عیب کو نہیں دیکھتے، اپنے میں مشغول ہے، میں سے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، نہ ہو. جو لوگوں کو دیکھتے ہیں برباد ہوتے ہیں، ہلاک ہوتے ہیں. کہ مت دیکھو لوگوں کو. تو یہ باتیں یاد رکھیں، یہ بہت ہے. جو کرے اس کو بھی منع کرے، وہ جانے، اس کا خدا جانے، ہم نے سے کیا لینا. بخشنے پر آئے تو کہتے ہیں اللہ والے بخشے تو گناہگار، اور جو حساب کتاب لے نہ بخشے تو پرہیزگار. وہ بھی گیا. بس ہر وقت کرم کی بات کرو، کرم 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 کرم، بس 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 کرم کرم کرم. زاری کر کر کے عمر بیتا جائیں گے، 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 زاری کر کر کے عمر بیتا جائیں گے.
جائیں گے مصطفیٰ کہتے کہتے ہی مر جائیں گے مصطفیٰ کہتے کہتے ہی مر جائیں گے مصطفیٰ کہتے انشاءاللہ مر جائیں گے مصطفیٰ کہتے کہتے ہی مر جائیں گے مصطفیٰ انشاءاللہ کہتے ہی مر جائیں گے ہوش قائم ہے اب تک تیرے آسیہ ہوش قائم ہے اب تک تیرے آسیہ کے سوئے پاک دیکھو تو اڑ جائیں گے سوئے پاک دیکھو تو اڑ جائیں گے ایسے ہوا ہمارا بھائی میرے پاس آیا بولا میں ستوا کیا ہو گیا میں نے کہا کیا ہو گیا یہ سوئے پاک دیکھ اڑ جائے کہ اچانک حجابات ہٹے دیکھا آقا جی سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور سارے بال آقا جی کے اس نے ایسے بتایا چہرے پہ پڑے ہوئے تھے یار میری سنو تو صحیح بات یعنی آقا اس کی قسمت اس نے مجھے ایسے بتایا وہ آقا جی بیٹھے تھے گھر کی حالت میں اور سارے بال آقا جی کے چہرے پہ ایسے پڑے ہوئے تھے ایسے بیٹھے تھے کہ جب میری طرف دیکھا تو ایسے کیا اس کا دل نہیں اڑ جائے گا اور بھی ایک باتیں تھی آپ نے شور مچایا مجھے بھلا دیا تو کبھی ایسے زیارت کرا دیتے سبحان اللہ سبحان اللہ اور دیکھے وہ گرسو دیکھے تو ہو جائے کہ گھر کی حالت میں بیٹھے تھے سارے بال چہرے پر پڑے ہوئے تھے ایسے بیٹھے اور جب اس کو دیکھنا چاہا تو ایسے کیا ماشاء اللہ اللہ کرے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ایسی باتیں سنانی چاہیے نہیں سنانی چاہیے تاکہ ہم کو تم کو بھی جیسے نا کچھ نہ کچھ ہاتھ میں آ جائے گا چلے سنائی دی یہ سوئے پاک دیکھو تو اڑ جائیں گے سوئے پاک دیکھو تو اڑ جائیں گے سوئے پاک دیکھو تو اڑ جائیں گے دنیا والوں ہے در مصطفیٰ کا کھلا دنیا والوں ہے در مصطفیٰ کا کھلا ایک پل دیکھ لے تو سنور جائیں گے 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 مصطفیٰ کہتے کہتے ہی مر جائیں گے مصطفیٰ کہتے کہتے ہی مر جائیں گے الفت مصطفیٰ شیخ سے ہو وفا الفت مصطفیٰ شیخ سے ہو وفا سارے اللہ کی رحمت کو پا جائے یہ سارے اللہ کی رحمت کو پا جائے یہ مصطفیٰ کہتے کہتے ہی مر جائیں گے مصطفیٰ کہتے کہتے ہی مر جائیں
جب اشارہ محمد کا ہوگا ذرا، جب اشارہ محمد کا ہوگا ذرا، کتنے آسی کٹاتے یہ سر جائے گے، کتنے آسی کٹاتے یہ سر جائے گے، کتنے آسی کٹاتے یہ سر جائے گے، مصطفیٰ کہتے کہتے ہی مر جائے گے، مصطفیٰ کہتے کہتے ہی مر جائیں گے۔ یا محمد حبیب خدا ہو کرم، 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 آپ نے گر نہ دیکھا تو مر جائیں گے، آپ نے گر نہ دیکھا تو مر جائیں گے، آپ نے گر نہ دیکھا تو مر جائیں گے، مصطفیٰ کہتے کہتے ہی مر جائیں گے، مصطفیٰ کہتے کہتے ہی مر جائیں گے۔ اور دعا کی بڑی اہمیت ہے، تقدیر سے آدمی نکل نہیں سکتا کسی معاملے میں، تو تقدیر سے عذاب بھی آتا ہے، رحمت بھی آتی ہے، پریشانیاں بھی آتی ہیں، اور تقدیر کو خدا بدل دیتا ہے دعاؤں کے ساتھ۔ تو نبی کریم کی بات کو بہت یاد رکھنا چاہیے، لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء و قدر میں مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور کرنے والی دعا ہے، یہ سب تقدیر سے ہوتا ہے۔ ہمارے تو وہاں کو ایسا نظر آتا بھی یہ ہوا ہے، پہلے ایسے ہو کے رہنا ہے، لکھ دیا جاتا ہے، یہ بدبخت ہے، نیک بخت ہے، یہ اچھا عمل کرے گا، برا، سب لکھ دیا جاتا ہے، لیکن ہم کو ایسا نظر آتا ہے تازہ کہ ابھی شاید ہوگا یا ہو رہا، ہو چکا ہے، جو ہونا ہے وہ ہوگا، لیکن اس میں کسی کے لیے رحمت ہے، کسی کے لیے مصیبت ہے۔ جس نے نبی کریم کی بات کو اہمیت دی، ان کا ساتھ لیا، اس کو نیکی میں بھی رحمت ہے، گناہوں میں بھی رحمت ہے، نیکی میں بھی اس کو ترقی ہے، گناہوں میں بھی ترقی ہے، تو انہوں نے وہ طریقے بتا دیے، نیکی ہوں تو ایسے رہو، اور گناہ ہوں تو پھر ایسے کرو، کیونکہ اللہ کا راز نبی کے پاس کسی کے پاس نہیں، تو ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ تو یہ دعائیں نہ چھوڑیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، تقدیر کی دعا یہاں سے لے جائیں، وہ نہ چھوڑیں، اور تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، درود ابراہیمی اول آخر 3 دفعہ پہلا سے، نہیں تو کو نہیں آتا خود ہی پڑھ رہے ہیں، یہ تسبیح جیسے دل پر نقش کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، اس تسبیح کو نبی کریم نے بہت فضیلت دی ہے، اس کی اوصاف بیان کی ہیں، یہ رزق بھی کھولتی ہے تسبیح، اور مصیبتوں کو بھی ہٹاتی ہے۔ ہاں، تو نبی کریم کی بات پر یقین کرنا چاہیے، پھر تم کو ریڑھی چوٹی کا زور لگانا نہیں پڑے گا، یہ مصیبت کیسے دور ہوگی، آپ تسبیح پڑھیں خود ہی دور ہو جائے گی، آپ کو پریشانی سوچنا نہیں پڑے گا، آپ کے ساتھ معجزات ہوں گے، کیونکہ نبی کریم جو بات کہیں وہ اٹل ہوتی ہے، وہ شک والی نہیں ہوتی ہے، ہاں وہ اٹل ہوتی ہے۔ ہم اسی سے ہی چل رہے ہیں، ہم کو نہیں پتہ کون سی حکومت ہے، کون سی حکومت نہیں ہے، یہ مہنگائی ہے، سستائی ہے، کسی چیز کی فکر نہیں، حالانکہ اس حکومت میں ہم بھی رہتے ہیں، ہمیں سب کچھ میسر ہے، اور جس کو سمجھایا اس نے بھی تسبیحیں پکڑ لی اور درود پکڑ لیا، تسبیحیں نہ چھوڑی، نمازیں نہ چھوڑی، گناہ ہوا تو توبہ کرتا رہا، اس کو بھی سب کچھ ملتا ہے۔ خدا جس کو کچھ دینا چاہے، سکھ دکھ یا رزق، کوئی روک نہیں سکتا، جس کے لیے بند کر دے تو پھر فلٹ آ جائے گا،
पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी। हाँ जी, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी, दाल मुर्गी के बराबर हो जाएगी। हाँ, ये इधर से नहीं होता है, ऊपर से होता है। तुम कहते हैं नीचे से होता है, खामखा परेशान। ये ऊपर से अल्लाह करता है, लेकिन बोलना नहीं चाहिए अल्लाह करता है, लेकिन करता है, जरूर वो करता है, तकदीर जो बनाई है। लेकिन वो बोलता है तकदीर में घुसो नहीं, इसलिए हम चुप रहते हैं, है सब तकदीर में। हाँ, ये काला गोरा, ये लड़ना मरना, ये काफिर, ये मुसलमान, ये जन्नत जहन्नम बनाई है, उधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे। तो उनके लिए वो आमाल हैं जो जन्नत में ले जाएंगे, वो आमाल हैं जो जहन्नम में ले जाएंगे। हाँ, तो ना तुम पेट्रोल को रो, ना दाल को रो, ना सब्जी को रो, अल्लाह की रहमत को रो, कर्म कर बस। हाँ, पेट्रोल सस्ता महंगा तुम्हारी गाड़ी चलेगी। अगर उसने तुम्हारी गाड़ी बंद कर दी, पेट्रोल सस्ता भी हो मुफ्त भी हो जाए, तुम्हारी गाड़ी नहीं चलेगी। मुफ्त भी पेट्रोल में, गाड़ी तुम्हारी बंद। डॉक्टर आ गया, गाड़ी बंद कर दी, तुमने ये भी नहीं खाना ये भी नहीं खाना, भाई सस्ताई है माल, सब बंद है। अगर तुम खाएगा ना तो फिर तेरा हशर बुरा होगा। डॉक्टर पाबंदी लगा के चला गया, फीस लेके चला गया, अब खा के देख तेरा क्या हशर होता है। तो ये सब ऊपर से होता है, लेकिन उसमें बोलना मना है, उसकी हिकमतें हैं। तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा, जिसको इज्जत से रखे जिसको जिल्लत से रखे। तो उसके असबाब भी तो होते हैं ना। तो उसके असबाब यही है कि खूब टीवी चलाओ, ठीक है ना, नमाजें छोड़ो, तस्बीह न पढ़ो। फिर पेट्रोल कहाँ से सस्ता होगा, दाल कहाँ से सस्ती होगी, बताओ। तो सस्ताई महंगाई ये ऊपर से आती है, ऊपर से। तो ऊपर से मामला ठीक कर लो, तुम्हारा काम चल जाएगा। देखो हमारा चलता, हम ऊपर को ज्यादा देखते हैं, नीचे नहीं देखते हैं। हमारे साथ इनको समझाया, कुछ इनके ज़हन बन गए हैं, कुछ अड़े हुए हैं, ये भी खाते पीते खूब मोटे हो रहे हैं। हाँ, सब इधर ये आ गए, ये भी मोटे हो रहे हैं। और तुम चाहते मोटे हो जाओ, तुमको खूब खाना पीना मिलेगा। अगर तुमने नबी करीम से मोहब्बत का मामला शुरू कर दिया, नबी करीम तुम्हारे नामुमकिन काम करा देंगे। नामुमकिन काम हकीकत है। हाँ, नबी करीम हयात नबी है, निश्चित बदले, इधर से इधर बैठ गए बस। उनकी मौत तुम्हारी मौत की तरह नहीं है, उनकी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी की तरह नहीं। हाँ, वो हयात नबी है। अल्लाह ताला ने उनको अपने नूर से बनाया है। अल्लाह के नूर में सब खूबियाँ, सब कमाल, हर चीज मौजूद है। वो नूर से बने, उसमें सब खूबियाँ कमाल आ गए हैं। किसमें? हजरत मोहम्मद मुस्तफा में। उनका मादा अल्लाह का नूर है ना। वैसे दिखने में ऐसे दिखते हैं तुम्हारे जैसे बशर हैं, लेकिन दिखने में बशर हैं, हकीकत में कुछ और है। वो कैसे भी हैं, हम तुम्हारे जैसे हैं। तो जो वो करते हैं तुम कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो तुम्हारे जैसे थे नहीं हुए ना। तुमको सिखाना था इस शक्ल सूरत में आए, तुमको मानूस करें। अगर वो असली सूरत में होते तो कोई भी उनके पास नहीं बैठ सकता था, सब खत्म हो जाता। तजल्ली है, तजल्ली है, तजल्ली। दूर पे तजल्ली पड़ी, क्या हो गया? तो वो तजल्ली है, लेकिन हिजाब में है। इसलिए हम आका जी की तारीफ करते हैं, आका से राब्ते से चलते हैं, आका की मोहब्बत से चलते हैं। जो इस तरफ आ गए हैं, उनकी हुकूमतों से जान छूट गई, सस्ताई से जान छूट गई, महंगाई से जान छूट गई। सिविल हुकूमत आएगी या फौजी आएगी, सब खत्म हो गए। उनके लिए हुकूमत खुदा की, और हुकूमत खुदा में जो मर्जी ले लें, वसीला मोहम्मद से मिल जाएगा। क्या चाहिए तुमको? ये हमारा मिशन है। हाँ, अगर तुम्हारी समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया, जो मैं कहता हूँ करके देखो तो होगा। क्योंकि जो हम करते हैं आका की तालीम के मुताबिक करते हैं। बहरहाल मैं आगे निकल गया, दुआ मांगते हैं जिससे अल्लाह ताला करे जो आका जी ने कहा तकदीरें बदलती हैं, हमारी सब मुसीबतें दूर हो जाएं, सब आसानियाँ हो जाएं, और हमारे दिल बदल जाएं, खुदा से उसकी मोहब्बत के तकाज़ा करम में आ जाएं इंशाअल्लाह ताला।